ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے اسٹریٹجک معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو بلوچستان میں ہم آئے روز خبریں سن رہے ہیں، بالخصوص پاک بھارت جنگ کے بعد وہاں پر دہشت گردی کے واقعات میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوا ہے، اور ابھی ریسنٹلی یہ جو ڈاکٹر عثمان قاضی گرفتار ہوئے ہیں بلوچستان سے، یہ بھی کالعدم تنظیموں کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ پہلے تو محرومیوں کے نام پر چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، اب یہ تو وہ شخص ہے جو اچھا پڑھا لکھا ہے، اچھی نوکری ہے، اس کی بڑا بہترین بیک گراؤنڈ ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی جب ان معاملات میں آ جائیں تو پھر وہ محرومیوں والا فیکٹر تو ختم ہو گیا۔ دیکھیں، مسئلہ محرومی کا نہیں ہے، جو دہشت گردی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک صنعت کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، بالخصوص جب بھی اس کو بیرونی کسی بھی ملک کی جو ہے سپورٹ حاصل ہو، اور اس میں ہمارے پاس کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے پیچھے جو ہے ہندوستانی ہے، اور ہندوستانی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ جو ان کو سبکی ہوئی 4 دن کی جنگ کی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، شاید اس کا سامنا وہ اندرونی طور پہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ پاکستان، چین اور افغانستان اگر کسی طرح مستحکم ہو جاتے ہیں اور یہاں تجارتی فضا بحال ہو جاتی ہے تو یقینی طور کے اوپر یہاں ایک بہت بڑا چیلنج کریٹ ہو جائے گا، اور ایسے چیلنج کو ظاہر ہے وہ اتنی جلدی جو ہے روک نہیں سکیں گے۔ تو اس وجہ سے نہ صرف آپ کے اداروں کو بلکہ آپ کی جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح دہشت گردی کی اس جو لہر ہے اس میں جکڑے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ اپروچ کے ذریعے گلگت بلتستان میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور سندھ کے اندر بھی، کراچی کے پاس بھی جو ہے ایک مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح فتنۃ الہندوستان کو جو ہے کسی طرح لسانی جو ہے رول دیا جا سکے، یا اس کو ایک اور امیج دیا جائے، اور اس کے تحت جو ہے اس دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کو کسی طرح وہ فروغ دے سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا۔ 9 اگست کو ایک خبر رپورٹ ہوئی افغانستان سے، جہاں پہ افغانستان کے وزیر آبپاشی عبداللطیف منصور نے کہا کہ پاکستان کابل میں مضبوط یا خود مختار افغان حکومت نہیں دیکھنا چاہتا۔ دفتر خارجہ نے تو کہا کہ یہ حقائق سے جو ہے وہ برعکس چیزیں ہیں، حقائق سے منافی ہیں، لیکن ابھی ایک کالم آج کل بڑا وائرل ہے سہیل وڑائچ صاحب کا، اس کے اندر انہوں نے کچھ سیاسی معاملات ڈسکس کیے، انہوں نے یہ اسٹریٹجک ایشوز کو بھی ڈسکس کیا، اور فیلڈ مارشل صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی جو پالیسی ہے اس پر فیلڈ مارشل صاحب نے افغان حکومت کو وارننگ دی ہے، اور کہا ہے کہ اگر یہ پالیسی جاری رہی تو ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ ہم پر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات ہیں، یہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ اب جب افغان طالبان آ گئے ہیں، اشرف غنی کا دور اس کا خاتمہ ہو گیا افغانستان میں، تو اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد افغان سرزمین بھی بدستور استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، طالبان کی جو پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں وہ اس کو آنر نہیں کر رہے۔ سملرلی جب ان سے ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں ریکگنائز نہیں کر رہا، جس طرح کی فیسیلیٹیشن ہمیں پاکستان سے چاہیے وہ پاکستان ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہا۔ دیکھیں، پاکستان تو ان کو ایک مضبوط ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ سے یہ خواہش واضح بھی کی ہے اور ظاہر بھی کی ہے کہ ہم ایک مضبوط اور ایک مستقبل میں ایک ایسی افغان حکومت چاہتے ہیں جو افغانستان کی منشا کے مطابق، ان کی عوام کی منشا کے مطابق ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ تمام جو حکومت آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے یہ دوحہ پروسیس کے ذریعے ہے، اور دوحہ پروسیس کے اندر جو امن معاہدہ ہوا امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس کی کچھ شرائط تھی۔ اس میں سب سے بڑی شرط یہی تھی کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور اس سے بھی بڑھ کے جو اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں، یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز 1267، 1373، اس کے تحت بھی یہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی ملک کی سرزمین بالخصوص افغانستان کی اگر وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور اس کے اوپر تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں جس چیز کا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت افغانستان کے اندر بے انتہا امریکن ہتھیار موجود ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اس کے اوپر وہ واضح حکمت عملی اختیار نہیں کری جو اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کو دہشت گردی کا چیلنج ہوگا تو آپ اپنی بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کریں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر افغان حکومت مستقبل میں اور جیسے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک مستحکم حکومت ہے، تو پھر افغان عبوری حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجیں۔
جیسے کہ ایران کی حکومت نے بھیجے ہیں، جیسے کہ باقی ممالک نے بھیجے ہیں. اس وقت تو وہ تمام ممالک بھی جو جرمنی اور اس قسم کے ممالک تھے، وہ وہاں سے بھی لوگ واپس ڈپورٹ ہو کے افغانستان جا رہے ہیں. سو ظاہر ہے ہمارے پاس سب سے بڑی جو ہے ایک طرح سے ان پٹ ہے، تو ہم نے انہی لوگوں کو واپس بھیجنا ہے جو یہاں موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخر کار یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے اوپر جو ہے زور آزمائی کریں، یا یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے جو اہم معاملات ہیں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی معاملات، یا پاکستان افغانستان کے درمیان تجارت کو منظم کرنا، یا اس کے درمیان ویزا پالیسی کو متحرک کرنا، اس کو لیے آپ دہشت گردی کو استعمال کریں یا دہشت گردوں کو پناہ گراہیں دیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. کوئی ملک بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ اس کو اس قسم کی ایک کنفرنٹیشن کے اندر لے کے آئیں. لیکن تو لیکن افسر یہ بھائی ایک کتنا ایسی ضروری بات ہے. لیکن کتنا ضروری ہے کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل میٹرز جس طرح چل رہے ہیں، ان معاملات کے تحت پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی کتنی ضرورت ہے، اور یہ کیسے دیکھیے ممکن پاکستان نے ہوں گے تو جب اتنا ہمیشہ لیک کہا آف ہے، ٹرسٹ آ دیکھیے جائے گا؟ پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، اور رشتہ جو ہے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر افغانستان پرامن ہے تو پاکستان ہے. اور ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے وہ افغانستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. پاکستان اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک سہ فریقی ڈائلاگ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس ڈائلاگ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات اور جو باقی تعلقات ہیں، ان کو بہتر کیا جائے. ویسے میرے خیال سے ایک ڈائلاگ تو ہم آپ کی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں، جو ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ جی بالکل جو ہے وہ ہوسٹ کرنا چاہ رہی ہے ٹورڈز یونٹی اینڈ ٹرسٹ. جی. اس میں آپ بنیادی طور پر کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور افغانستان کی عوام جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مختلف چیلنجز رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ جو نشانہ ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی عوام رہے ہیں. سو ایک پیپل سینٹرک اپروچ کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال چاہے حکومت کوئی بھی ہو پاکستان میں یا افغانستان میں، در حقیقت کچھ فوکس لوگوں تک چاہیے، عوام تک چاہیے. ٹھیک. اور جو دوسرا مسئلہ افغانستان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی اپنی سینٹرز کے اوپر ہے، یعنی کہ پشتون کے پشتونوں کے ساتھ ہے، غیر پشتونوں کے ان کے ساتھ ہے. یہ ڈائلاگ پروسیس ہے، اسلام آباد پروسیس کا حصہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم شروعات کر رہے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو مختلف فیکشنز ہیں افغانستان کے اندر، اور جو مختلف گروہ ہیں جو ایک تعمیری عمل پیدا کر سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں. اور اس آغاز کا مقصد کسی طرح بھی طالبان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا نہیں ہے، لیکن کرنا اور عوام کے لیے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہر کسی کا حق ہے. بالکل ٹھیک. آخر میں یہ بتائیے گا کہ چینی وزیر خارجہ وینگ جی اس وقت بھارت میں موجود ہیں، اور بڑا اہم دورہ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے امریکہ بھارت کے اوپر ٹیرفز بڑھا رہا ہے، بھارت مسلسل چین کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. وہی چین جس کو کل تک گالیاں نکالی جا رہی تھیں، آج جو ہے وہ اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں بھارت میں. اس دورے کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور اس وقت جو بھارت میں اپروچ ڈیولپ ہو رہی ہے ٹورڈز چین، انفیکٹ سچویشن یہاں تک کہ کل سبرامنیم جو جے شنکر ہیں، انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی ایشو کو بھی ڈسکس کیا ہے. تو ہمارے ساتھ تو وہ بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن چین کے ساتھ وہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں آج. تو اس دورے کو آپ جو ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اہم دورہ تو ہے، لیکن ہندوستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہندوستان اس وقت معروضی طور کے اوپر امریکہ کا ساتھی بن چکا ہے. ٹرمپ صاحب نے جو سینکشنز لگائی ہیں غلط نہیں لگائی ہیں ہندوستان پہ، کیونکہ انہوں نے امریکہ سے بہت ساری مراد حاصل کی ہیں. پچھلے 2 دہائیوں میں جب ہم نے افغانستان کی جنگ لڑی ہے، انہوں نے 66 سے زائد معاہدے ہندوستان کے ساتھ کیے، جس میں سے کچھ تو ہم سب بہت زیادہ جانتے ہیں، جیسے بیکا کمکاسا لیما اور یہ تمام، اور STA-1. اس کے ذریعے امریکہ کی جو انتہائی حساس جو دفاعی صنعت ہے یا باقی جو ہائی ٹیکنالوجی زونز ہیں، وہ ہندوستان کی جو میک ان انڈیا یا ڈیفنس ٹیکنالوجی زونز ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے ٹیکنالوجی کو دے بھی سکتے ہیں. اس کا جو دوسرا حصہ یہ تھا کہ امریکن ٹیکنالوجی کے مطابق میک ان انڈیا کے تحت ہندوستان جو ہے ایک مارکیٹ کا اور اکنامکس کا ایک بڑا شیئر ہندوستان امریکہ کو دے گا. امریکہ نے جو مراد ہندوستان کو دینی تھی، جس میں ان کا IT سیکٹر گیا، ہم سب جانتے ہیں فیس بک، واٹس ایپ، ان سب لوگوں کے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں ہندوستان میں تھے. ہندوستان کی IT انڈسٹری جو ہے امریکہ گئی، ان کو کوئی نیشنل انشورنس، کوئی ٹیکسیشن دینے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تمام چیزیں ان کے پاس موجود تھیں. لیکن جب ہندوستان کی باری آئی کہ وہ امریکہ کے لیے کچھ کرے، تو انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے.
اب اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو اس بات کی بھی لیے تیار ہونا پڑے گا کہ ہندوستان کی کو جو تمام بین الاقوامی پوزیشن، جو رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا، جو مختلف انٹرنیشنل فورمز کے وہ حصے بنے ہوئے تھے، وہ سارے جو فورمز ہیں ان سب کے اندر سے دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ صاحب اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امریکن پیسوں پہ، امریکن تعاون سے ہندوستان طاقت حاصل کرے اور ہندوستان اس کے بعد امریکہ کو پوچھ نہ دے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میرے پاس تو وقت کم ہے، مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ اگر نوبت یہاں تک آئی کہ بھارت کو کوآڈ اور برکس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو آپ کے نزدیک بھارت کس کا انتخاب کرے گا؟ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، کوآڈ اور برکس ان کے لیے دو مختلف زاویے ہیں۔ برکس میں جا کر بھی ان کی اکانومی ان کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کر سکتی ہے، ان کو بہرحال کوآڈ کی طرف ہی جانا پڑے گا، اور وقت صرف یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں دے گی تو اگلی حکومت کو یہ معاہدے کرنے پڑیں گے اور معاہدوں کو کی پاسداری کرنے پڑے گی۔ لیکن مسئلہ یہ اگر وہ ہے کہ برکس سے مودی صاحب خود نہیں کو کرنا چاہ دستبردار رہے۔ کرتے ہیں تو پھر اس ریجن کے اندر بھارت جو بڑا ایک کہہ لیں کہ تھانے دار بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس ریجن کے اندر وہ خود کو پہلوان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ پھر برکس کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں بات برکس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چین اور ہندوستان جو ہے ایک دوسرے کے اسٹریٹجک کمپیٹیٹرز ہیں۔ لیکن برکس میں روس بھی شامل ہے۔ نہیں، صنعت کے اندر بھی دیکھو شامل ضرور ہے، لیکن انٹرنیشنل گلوبل کمپٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، بالکل اکنامک ٹھیک، کمپٹیشن کے پوائنٹ آف بالکل ویو ٹھیک، سے، یعنی اگر برکس اکنامک اور کوآڈ کمپٹیشن میں انتخاب کرنا پڑا تو آپ کے نزدیک بھارت جو ہے وہ یقینی طور پر کوآڈ کا انتخاب کرے گا؟ انتخاب کی بات نہیں، ان کے پاس چوائس نہیں ہے نا، بالکل خالی کوآڈ نہیں آتا نا، STA1 اور باقی تمام چیزیں یہ معاہدے ہیں، بین الاقوامی معاہدے ہیں، بالکل آپ ان میں سے اس طرح نہیں نکل سکتے جیسے کہ آپ سینٹ کلاس کے معاہدے سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ان معاہدوں سے ان کو اوپر ایک امپیکٹ آئے گا، اور یہ جو امپیکٹ ہے وہ شاید اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔